المحرمات، حرام عورتوں کا بیان، جن سے نکاح کرنا حرام۔ حرمت کے چند اسباب ہیں جو یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ نسبی طور پر وہ عورت، وہ لڑکی اس آدمی پر حرام ہو، اور اس میں ہے ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، کہ جس مرد کے نکاح میں جو ہے وہ کوئی عورت پہلے سے نکاح میں ہے، تو اب وہ مرد اپنی بیوی کی بھتیجی یا اپنی بیوی کی بھانجی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات ایسا بھی معاملہ سامنے آتا ہے کہ وہ اس کے نکاح میں موجود گئے، طلاق یا خلا کی کوئی صورت نہیں ہوئی، لیکن اٹھا کر اسی لڑکی کا نکاح آگے کسی اور سے کر دیا جاتا ہے، تو جبکہ وہ منکوحہ ہے، شادی شدہ ہے، نکاح والی ہے، اس کا بغیر طلاق و خلا کے آگے نکاح کرنا حرام ہے۔ مرد ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع یہ کرنا یہ حرام ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی بھی مشرکہ، مجوسیہ، کافرہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کریں۔ اب ہمارا تیسرا ٹاپک آج کا ہی موضوع حق مہر۔ نکاح ہے تو یہ بھی ضروری ہے ساتھ۔ کتنے اسلامی بھائی یہ ضروری باتیں لکھ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ رچتا پچتا، خوش دلی کے ساتھ آپ بھی کھا سکتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندے ہوئے مہر انہیں دو، اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ان آیات میں حق مہر کے بارے میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اب کتنا ہونا چاہیے حق مہر؟ تو یہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہتر مہر وہ ہے جو آسان ہو، جس کو ادا کرنا آسان ہو، بہتر مہر وہ ہے۔ اب بسوں کا تقاضے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے تقاضے ہوتے ہیں مہر کے بارے میں، کتنا مہر، زیادہ سے زیادہ بھی رکھا جاتا ہے۔ تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے حق مہر کی کم سے کم مقدار معین مقرر فرمائی ہے۔ شریعت مطہرہ نے حق مہر کی کون سی مقدار مقرر کی ہے؟ کم سے کم۔ یہ ہر چیز میں تین طرح کی صورتیں ہو ہی سکتی ہیں کہ کم سے کم کتنا، کہ اس سے زیادہ، اس سے کم مزید نہ ہو، درمیانی حالت کیا ہو، سب سے اعلیٰ کتنی مقدار ہو۔ تو اگر اس کے تین درجے بنا لیں، کم، درمیانی، اعلیٰ، تو کم سے کم مہر کے بارے میں صرف شریعت مطہرہ نے کم سے کم والا درجہ معین کیا ہے، درمیان اور زیادہ اعلیٰ والا یہ معین نہیں فرمایا، یہ فریقین کی رضامندی پر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ بات سمجھ گئے؟ کون سا مہر معین فرمایا گیا ہے؟ کم سے کم، اس سے کم نہیں ہوگا، اس سے کم سے کم مقدار معین، اور درمیانی، زیادہ، یہ فریقین کی رضامندی پر، جو بھی آپس میں طے کر لیں، چاہے جتنا بھی زیادہ ہو،
قرآن پاک میں لفظ ہے قنطارا، ڈھیروں مال، جتنا بھی مقرر کر لیا جائے، اگر دونوں آپس میں اس مہر پر رضامند ہو چکے اور اس پہ ایجاب و قبول کر لیا ہے تو یہ مہر دینا لازم ہو جائے گا۔ اب شرع محمدی یا شریعت مطہرہ اسی مہر کو فرمائے گی کہ یہی مہر تم پر لازم ہے، جو معین جو انہوں نے کر لیا، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے۔ اب عوام لوگ سمجھتے ہیں 32 روپے رکھنے ہیں، 32.25 روپے، وہ دادے کا نکاح 32 پہ ہوا تھا، آج بھی 32 پہ ہوگا۔ ہمارے ہاں چلتا ہی 32 ہے، یہ کہتے ہیں چنئی 32 سے نہیں بڑھائیں گے، 32 روپے میں آدھا کلو چینی بھی نہیں آئے گی۔ تو یاد رکھیں شریعت مطہرہ نے اس کے روپے مقرر نہیں کیے، اس کو چاندی کے اعتبار سے 10 درہم لکھ لیجئے، اس کو کم سے کم حق مہر کی مقدار 10 درہم، اس کا وزن، تاکہ کبھی بھی مہر نکالنا ہو تو ظاہر وزن سے آپ اس کی قیمت تک پہنچیں گے۔ 10 درہم 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی۔ یہ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن، آپ نے یہ وزن بیان فرمایا فتاوی رضیہ شریف میں 12ویں جلد میں کہ 2 تولے 7.5 ماشا، جس کو گرام کی صورت میں 30.618 گرام، جو بورڈ پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، 30.618 گرام، یہ ہے چاندی۔ اتنی چاندی کی رقم آپ نے کبھی بھی مقرر کرنا ہو حق مہر تو پہلے یہ بھی اس کا بھی اندازہ کروا لیجئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اس سے کم مقرر کر لے۔ اب اتنی چاندی مقرر کر لے یا اتنا جو ہے وہ اتنی چاندی کی جو رقم ہے، جیسے کل کی ہی تاریخ میں جو میں نے اس کی قیمت کی معلومات کی تو تقریباً 3200 سے کچھ روپے کم، 32 روپے کو آپ 3200 پہ لے جائیں، 3200 سے کچھ روپے کم کل کی تاریخ میں۔ لیکن یہ چونکہ اب دنیا بھر میں مدنی چینل پر لوگ جو گئے وہ مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ سن رہے ہیں، تو آپ اپنے ہاں جو چاندی کے آپ کے ریٹ ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، جس جگہ رہتے گئے، میں یہ باب المدینہ کراچی کے حساب سے بتا رہا ہوں، تو آپ کے ہاں بھی 30 گرام 30.618 یہ گرام چاندی، یہ اس کی جتنی رقم ہو اس سے کم مہر جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی حدیث میں ممانت فرمائی کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں۔ تو یہ مہر کی کون سی مقدار ہے؟ اس سے کم مقرر نہیں کرنا۔ زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے تو وہ ہم بتا چکے ہیں، چاہے لاکھوں کوئی مقرر کر لے، ڈھیروں مال مقرر کر لے، لیکن کر لیا ہے تو دینا بھی ہے۔ آج جو رسمی طور پر یہ رواج بنتا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے لڑکی والے مطالبہ کر لیں، ہم نے کون سا دینا ہے، رکھ لو جتنا، بعد میں ہم سے ہی لینا ہے، دیکھ لیں گے۔ یہ حدیث سناتا ہوں، ایسے لوگ عبرت پکڑیں اس حدیث سے کہ جن کی نکاح کے وقت نیت یہ نہ ہو کہ مہر دینا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزوج امرأة ثم مات، فرمایا جس نے عورت سے شادی کی اور مر گیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ وہ مہر نہیں دے گا، نیت اس نے یہ بنائی دینا ہی نہیں ہے، دے گا ہی نہیں، تو فرمایا وہ زانی مرا ہے۔ یہ عورت کا حق ہے، یہ دینا ہوگا۔ اور اعلی حضرت علیہ رحمہ نے بھی فتاوی رضیہ شریف میں ارشاد فرمایا کہ ایسا خیال آپ سے جب یہ سوال ہوا کہ مہر حیثیت سے زائد ہو، لینے دینے کی نیت نہیں ہے، حیثیت سے زائد مہر جو رکھا گیا، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ایسا خیال عند اللہ سخت کبیح و شنی، یہاں تک کہ حدیث میں ارشاد ہوا جو مرد و عورت نکاح کریں اور مہر کے دینے لینے کی نیت نہ رکھیں، یعنی اسے دین
قرض نہ سمجھیں، وہ روز قیامت زانی اور زانیہ اٹھائے جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے یہ ہرگز کسی کی باتوں میں نہیں آئے، آپ کے پاس استطاعت ہے آپ قبول کریں، اتنا ہم دے سکتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا گیا بہتر مہر وہ ہے جس کی ادائیگی آسان ہے، آپ کر دیں۔ ایک تعداد ہوتی ہے کہ جنہوں نے مہر نہیں دیے ہوتے، بیویوں کو دنیا بھر کی چیزیں دے دیتے ہیں، کتنی چیزیں اعلیٰ مہنگی قیمتی بنوا کے دے دیں گے، مہر کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی۔ اور ایک ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم معاف کروائیں گے، اور بعض تو مشہور بھی ہے لوگوں میں، بوڑھوں میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ مہر دینے کی نوبت نہ آئے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق میں مہر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مہر عورت کا حق ہے، یہ دینا ہوگا، اور اس کا سوال بھی نہیں کریں گے معافی کا، کیا معاف کر دیں۔ بعض کہتے ہیں پہلی سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ پہلی رات ہی معاف کروا لینا، معاف نہیں کروائیں گے، آپ نے دینا ہے وہ مہر، معاف نہ کروائے۔ یہ سوال کے زمرے میں آئے گا، بلا ضرورت شرعیہ جو سوال کی جو ہے اس میں آئے گا۔ تو اس لیے مہر نہ معاف کروانا ہے، ہاں خود معاف کرے تو قرآن میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ اپنی خوش دلی سے آپ نے دیا 50,000 آپ کا حق مہر ہے، یہ لیجئے، آپ کو ہی واپس کر دیا، لے لیں آپ لے لیں، 10 رکھ لیا 40 واپس کر دیا۔ واپس کرنا ضروری نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ آپ واپس کریں گے، ایسا نہیں ہے، وہ اس کا اپنا اختیار ہے، جہاں مرضی استعمال۔ تو وہ دے دیا، واپس کر دیا اپنی خوش دلی سے عورت نے، تو قرآن فرما رہا ہے اب اس کو کھاؤ، اب اس کو جو ہے وہ کھا سکتے، لیکن نہ معاف کرنے کا سوال کرنا ہے، نہ ایسی نیت رکھنی کہ دینا ہی نہیں ہے۔ اور جتنا مقرر کیا ہے وہ دینا ہوگا۔ اب کب دینا ہے یہ اب صورتیں آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے۔ حق مہر کی 3 صورتیں ہیں، معجل، میم عین جیم لام، معجل، اور دوسری ہے مؤجل، میم واو اس کے اوپر چھوٹا حمزہ، جیم لام، مؤجل۔ معجل پہلا عین والا، دوسرا حمزہ والا، اور تیسری ہے مہر مطلق، میم طا لام قاف۔ معجل میم عین عجلت والا، تعجیل جلدی، اس سے مراد یہ ہے کہ خلوت یعنی تنہائی سے پہلے مہر دینا قرار پایا ہو، اور معجل جس کے لیے کوئی میعاد مقرر ہو، 2 سال میں دیں گے، 3 سال میں مقرر کر دی، 3 سال بعد دیں گے، 1 سال بعد دے دے، 6 ماہ بعد دے دے، یہ مقرر کر دیا۔ مطلق جس میں نہ وہ ہو نہ یہ ہو، کیا مطلب؟ دونوں نہ ہوں، پہلے والے، نہ خلوت سے پہلے دینا مقرر کیا گیا ہے، نہ میعاد مقرر کی گئی ہے، یہ مہر مطلق کہلاتا ہے۔ اب خلوت سے بالفرض پہلے دینے والا معجل ہی قرار پا گیا، تو لوگوں میں ایک یہ بھی بات غلط مشہور ہے کہ اس وقت تک مرد اپنی بیوی سے جو ہے وہ حق زوجیت کے معاملات نہیں کر سکتا جب تک وہ مہر نہ دے، تو نکاح ہو گیا، حق زوجیت کا معاملہ حلال ہے اس کے لیے۔ ہاں عورت منع کرنے کا اختیار رکھے گی معجل والے مہر کی صورت میں کہ پہلے مہر دو اس کے بعد۔ معجل میم عین جیم لام، اس مہر میں عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ منع کر دیں، روک دیں، اور شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اسے مجبور کرے۔ ہاں رضامندی سے، باہمی رضامندی سے معجل رکھا تھا لیکن اس کی طرف سے تقاضا ہی نہیں ہوا، اس نے کوئی معاملہ ہی نہیں کیا اس بارے میں، باہمی رضامندی سے زندگی کے معاملات، حق زوجیت اور دیگر معاملات چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، درست ہے،
کوئی اس میں گناہ والا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس میں اس کو اختیار باہر صورت رہے گا، کسی بھی دن وہ پھر دوبارہ تقاضا کر کے ان تمام معاملات سے روک سکتی ہے کہ مجھے میرا مہر دو پہلے، اور وہ ہے صرف معجل۔ معجل حمزہ والا، جس کے لیے کوئی میعاد مقرر کی، جو میعاد مقرر کی تو وہی اس کا حساب ہوگا۔ اور بعض لوگوں میں یہ بھی رواج ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پہلے دن دینا ہے، بقیہ بعد میں، تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو پھر مہر کا تقاضا اس طرح نہیں کرے گی، موت یا طلاق کی صورت میں پھر یہ مہر فی الفور ادا کرنا ہوگا۔ موت کی صورت میں جس طرح دیگر قرضہ اتارتے گئے تو یہ بھی قرضہ کی صورت ہے، یہ قرضہ اس کا لوٹانا ہوگا۔ بالفرض طلاق کی نوبت آ گئی تو اب بھی فی الفور دینا ہوگا۔ اور ایک مہر کی یہ بھی صورت ہے کہ قسط وار باندھ دیا گیا، 50,000 رکھا تھا، ہر مہینے 2,000 روپے آپ کو دینا۔ عورت راضی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ چلتا رہے گا، اس طرح بھی ادا ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی اعلیٰ چیز، قیمتی چیز لے کر آئے، 10-15 ہزار روپے کی چیز ہے، کانوں کے بندے لے کر آگے، چوڑی لے کر آگے سونے کی، اور دیتے بھی رہتے ہیں لوگ اتنی قیمتی چیزیں مختلف مواقع پر، شادی پر، سالگرہ یا دیگر مواقع پر دیتے ہیں، عید کے مواقع پر، تو وہ مہر کہہ کے ہی دے دے کہ یہ تمہارے مہر اتنا ہو گیا تھا، تو یہ بھی ہو جائے گا، اس سے بھی مہر ادا ہو جائے گا۔ سوٹ قیمتی لے کے دے دیا، وہ بھی مہر کے اندر گنوا سکتے ہیں۔ جو شادی بیاہ اور اس سے جو عام جو ہے وہ پہننے سے ہٹ کر جو لے کر دیا جاتا ہے، تو یہ ہیلا نہیں بتا رہا ہوں، یہ ایک مطلب ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ دین قرض جو سر پر ہے اس کو ادار کریں، اور نہ معاف کرانا ہے، خود عورت نے معاف کر دیا تو یہ اس کی جو ہے وہ مرضی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا بیان درجہ ان 3 باتوں پر جو ہم نے سیکھی، نکاح اور محرمات کا بیان اور حق مہر کے بارے میں۔ اب ظاہر ہے ہر ایک کو پتہ نہیں کتنے مسائل، ہر ایک کی کنڈیشن مختلف، تو آپ مت گھبرائیے، فون اٹھائیں، دارالتعلیم سنت میں فون کریں، آپ کو انشاءاللہ آپ کی صورت کے مطابق شرعی مسئلہ بتا دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو حق مہر کون واپس کرے گا؟ شوہر کا انتقال ہو جائے تو حق مہر جو ہے دیگر جو قرضے کی صورتیں گئے، قرضہ جس طرح ادا کرنا ہے کہ اس کے جو بھی ترکہ ہے اس ترکے میں سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے قرض ادا کیا جاتا ہے، تو اسی قرض کے زمرے میں ہی وہ حق مہر ادا کیا جائے گا۔ حضور یہ ایک سوال یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اگر بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور شادی نہ کی جائے اور وہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کے باپ پر گناہ ہوگا، تو آج کل رشتے نہیں ملتے، بڑے مسائل ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں والدین کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ رشتے نہیں ملتے، اب یہ واقعی اس پہ غور کر لیا جائے کیسے رشتے نہیں ملتے۔ اگر تو وہی جو حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خانیمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن ایسے بنے ہوئے ہیں، لڑکی کی شادی کرنی ہے تو کسی امیر کی تلاش میں یا لڑکے کے بارے میں ایک مناسب رشتہ مل رہا ہے، پھر بھی ترک کرتے ہوئے ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی ایک اچھی پوسٹ والا مل جائے، کوئی بہت زیادہ کمانے والا مل جائے، تو اس صورت میں گناہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ والد پر بھی ہوگا۔ اور اگر بالفرض ویسے ہی نہیں مل رہا، اس اعتبار سے نہیں مل رہا، تو والدین اپنی اولاد پر بہت احتیاط اور کڑی نظر جو ہے وہ رکھیں گے، اور سارے معاملات ان کی جو ہے وہ نگرانی میں رہیں کہ آیا کسی غلط طرف میری اولاد کا قدم تو نہیں اٹھ رہا، اور دوسرا طریقہ روزے کا جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ حضور عرض یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ ہماری رہنمائی ہوئی کہ مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے، اور آپ نے پھر وہ روایت بھی سنائی کہ جس نے مہر ادا نہیں کیا وہ اگر مر گیا اور یہ نیت بھی نہ تھی مہر دینے کی تو وہ زانی مرا،
ہو سکتا ہے اس وقت مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ذہن میں بات آئے کہ ہمارا نکاح ہوا تھا، ہم نے تو یہ چیک نہیں کیا کہ یہ اس وقت چاندی کی رقم کیا تھی، وہی آپ نے جس طرح فرمایا دادا کا جو مہر تھا یا پرانا جو مہر تھا وہی چلتا رہا. اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی. تو اب کوئی صورت ہے، شادی کو 10-15 سال بھی ہو گئے ہیں، اب کیا مہر دیا جا سکتا ہے؟ اب دیا جائے تو کون سی رقم دی جائے، یا کس طرح معلوم کیا جائے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اس میں کوئی رہنمائی عطا فرما دیں. اس میں یہ ہے کہ اگر کیونکہ یہ جو بڑوں میں یا بابوں میں یہ مشہور ہے 32 روپے، تو اس کی بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کسی وقت کسی دور میں یہی 10 درم جو آج اتنی مہنگائی کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہوگی، ہو سکتا ہے کبھی 32 روپے ہو اور اس وقت مقرر ہوا ہو، پھر لوگوں نے وزن کو چھوڑ کر 32 کو پکڑ لیا، تو وہ غلطی آگے جو ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی. بالفرض کسی نے مقرر کیا ہے اور حق مہر 10 درم سے کم مقرر کر لیا ہے، تو اب ان کو 10 درم ادا کرنے ہوں گے، اس کے برابر میں جتنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ تجدید نکاح کن صورتوں میں ہوگا؟ تجدید نکاح کن صورتوں میں ہوگا؟ تجدید نکاح تو جو ہے وہ عموماً کرتے ہی رہنا چاہیے، اور آج نکاح کا آپ نے آسان طریقہ پڑھ لیا، اس کے لیے کوئی وہ جو ہے وہ اجتماع کرنا، اکٹھ لوگوں کا کرنا یہ ضروری نہیں ہے. میاں بیوی اور ان کے ساتھ ایک مرد، 2 عورتیں یا 2 مسلمان مرد ہوں، اس میں وہ ایجاب و قبول کرتے ہوئے اپنے تجدید نکاح کیا جا سکتا ہے. کن صورتوں میں ہو؟ یہ ساری صورتیں متعدد صورتیں گئیں کہ جس میں نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اب طلاق ہونے کے بعد 1 یا 2 طلاق کے بعد والی کوئی صورت گئے یا کفریہ بات کہہ دی، اس صورت میں جو بھی اس کے احکام ہیں، تو اس کا طریقہ اور یہ پوری صورتیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کا مطالعہ فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک کبیرہ گناہ کے بارے میں سنیں، مرد عورت کی مشابہت کرے اور عورت مرد کی مشابہت کرے، یہ کرنا جائز نہیں ہے، ایسا کرنا حرام ہے. حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی. اور ایک حدیث میں فرمایا 4 طرح کے لوگوں پر دنیا و آخرت میں لعنت بھیجی جاتی ہے اور ملائکہ فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. نمبر 1، وہ شخص جسے اللہ نے مرد بنا کر پیدا کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو عورت بنا لیا اور عورتوں کی مشابہت اختیار کر لی. نمبر 2، وہ عورت جسے اللہ نے عورت بنایا مگر اس نے اپنے آپ کو مردانہ انداز میں ڈھال لیا اور مردوں کی مشابہت اختیار کر لی. نمبر 3، وہ شخص جو نبینے کو راستے سے بھٹکا دے. اور نمبر 4، حصور یعنی طاقت کے باوجود عورتوں میں رغبت نہ رکھنے والا. تو مرد کا عورت کی مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا مرد کی مشابہت اختیار کرنا، لباس میں ہو، بالوں کے رکھنے میں ہو، یا مرد جس طرح بالیاں پہن لیتے گئے اور بال جو گئے عورتیں جو گئے وہ بال کٹوائیں اس حد مقدار تک کہ مردوں کی مشابہت میں داخل ہو، یہ فعل ان کا کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ اس کبیرہ گناہ سے سب مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.